تو حاصل کرتے کے نزدیک نہیں لے کے جاتی. جو تعلیم انسان کو اپنے خالق کے قریب نہیں لے کے جاتی، اس دنیا میں شاید اس کا فائدہ ہو نہ ہو، لیکن آخرت میں وہ بالکل بیکار ہے. یہ علم کا کوئی فائدہ نہیں. مسلمان کا تیسرا گروہ ہے جو صرف رب کا نام لیکن اللہ کے ہدایت پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے. ہم مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ ہیں، اگر آپ چوتھا گروہ کہنا چاہتے کہہ سکتے، لیکن بہت کم تعداد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اقرأ بسم ربک الذی، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. پڑھنا ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا صحیح فائدہ احساس ہوگا. ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 224 میں اللہ کے رسول فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کرنا یا چاہے کہ حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو. اکثر ہم انسان سمجھتے ہیں کہ علم اور تعلیم صرف اسکول میں حاصل کی جا سکتی ہے، کالج میں حاصل کی جا سکتی ہے یا یونیورسٹی میں حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن انسان کا سب سے بہترین درسگاہ، سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کا اپنا گھر، اور سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کی والدہ. والدہ مدرسہ ہے، سب سے بہترین ٹیچر ہے. اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے. ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے معاشرے ہیں، کئی قسم کے سوسائٹیز ہے. کچھ سوسائٹی اسلامک ہے، کچھ ہے سوسائٹی میں مشرقی معاشرے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ کامل کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ 5 آیت نمبر 3 میں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے ان کا دین مکمل کیا. دین مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی نئی چیز دین میں جوڑی نہیں جا سکتی، بھی نکال بیسک کچھ بھی نہیں سکتا ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے ہمارے دین کو مکمل کیا. اگر آپ کوئی بھی معاشرے میں جی رہے ہو، چاہے وہ مغربی ہو چاہے مشرقی ہو، اگر وہ معاشرے کی باتیں، تہذیب اگر قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں ہے، قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو. لیکن اگر اس معاشرے کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے اس پہ حرام ہے. مغربی تعلیم، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اخلاقی باتیں میں ہم نیچے جا رہے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں، لیکن اخلاقی باتیں میں ہم حق سے دور جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں شراب عام ہوتی ہے، عام ہو رہی ہے، ڈرگز عام ہو رہے ہیں،
फैयाशी आम हो रही है, बलात्कार आम हो रहे हैं। हम ये है कि में उतना कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है, हमारे अखलाक गिरते जा रहे हैं। इस्लाम लफ्ज सलाम से आता है, जिसके मानी है अमन, सलामती। इस्लाम लफ्ज आता है सिल्म से, जिसके मानी है अपनी ख्वाहिशें अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करना, अपनी जिंदगी अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकाम के मुताबिक बसर करना। इस्लाम के मानिए अमन हासिल करना, अपनी जिंदगी को अल्लाह के मुताबिक इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हमें कोई हर्ज नहीं अगर आप उन चीजों पे अमल करते हैं, लेकिन अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शराबी बने, हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट बने, हमारे बच्चे जिना करने वाले बने, हमारे बच्चे बलात्कार करने वाले बने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। दीनुल फित्र मतलब इंसान, ये इंसान की फितरत है कि वो अल्लाह का कहना माने। उसके बाद बच्चे के वालिदैन, बच्चे के बड़े, बच्चे के टीचर हो सकता है कि उस इंसान को बहकाए और वो आग को पूछने लगे, बुत परस्ती करने लगे और गलत राह पे जा सकते हैं। लेकिन असल में हर इंसान जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। हर इंसान जब पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। अगर तरबियत वालिदैन की वजह से, बड़ों की वजह से, टीचर की वजह से वो भटक सकता है। इसीलिए जब भी कोई गैर मुस्लिम बनता है, हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्ट, या उर्दू में कहते हैं नौ मुस्लिम। ये नौ मुस्लिम लफ्ज बिल्कुल गलत है। नौ मुस्लिम या कन्वर्ट बोलना गलत है। सही लफ्ज अंग्रेजी में होगा रिवर्ट, या उर्दू में मैं कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम, लौटा हुआ मुस्लिम। क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम, फिर गैर मुस्लिम। सही लफ्ज होना चाहिए या मुस्लिम। कन्वर्ट भी अंग्रेजी में गलत है। रिवर्ट मतलब वो गलत, वो पहले सही रास्ते पे था, फिर गलत रास्ते पे चल पड़ा, फिर वापस से ही सही रास्ते पे आया। इंग्लिश में कहेंगे रिवर्ट। और उर्दू में, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, मैं कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम। नौ मुस्लिम ये लफ्ज गलत है। अल्लाह के रसूल फरमाते, जैसा मैंने कहा था सही हदीस में, इब्ने माजा की हदीस नंबर 224 में, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो, उसके लिए फर्ज है। और वालिदैन का फर्ज है कि वो सही तालीम अपने बच्चों को दे। ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं अक्सर सवाल करता हूं, और आज मैं नाज़रीन से करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने का सही वक्त कभी है? बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का सही वक्त कभी है? हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुस्तकबिल में क्या बने, क्या करे, इल्म हासिल करने के बाद क्या बने, क्या पढ़े? सही वक्त कब है? कब? स्कूल में डालने के वक्त।
کہتے ہیں کہ جب اسکول سے فارغ ہونے کے بعد میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا، کیا بڑا بن کے کیا بنے، کہ ڈاکٹر بنے، کہ انجینئر بنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10ویں کے ایگزام کے پہلے 2 سال پہلے میں انہیں ٹریننگ دوں گا، تو 8ویں سے میں میرے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا۔ کچھ لوگ کہتے نہیں، جب بچہ اسکول میں داخل کروں گا، میں جب بچے کے اسکول کے داخلے کے پہلے میں اس کو ایک اچھی اسکول میں ڈالوں گا تاکہ میں اسے اچھی تعلیم دے سکوں۔ ایک شخص نے مجھے کہا، سب سے بہترین سوال، کہ جب میرا بچہ اس کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گا۔ اور میں اکثر یہ تقریر میں کہتا ہوں کہ اسلامک وقت سوچنے کے بارے میں اپنے بچوں کے مستقبل کے سوچنے کے بعد آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں۔ جب آپ اپنا ہم ساتھی چنتے ہیں، جب آپ اپنی اہلیہ چنتے ہیں یا آپ اپنا شوہر چنتے ہیں، یہ صحیح وقت ہے، یا آپ کہہ سکتے آخری وقت اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا۔ کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کا بچہ ایک گائک بنے، سنگر بنے، تو آپ ایک ایسا ہم سفر چنیں گے جو گانا جانتا ہے۔ ہم سفر کو چننا بہت اہم ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں، اپنی اہلیہ یا اپنا شوہر، تو انسان 4 چیزیں دیکھتا ہے: دولت، تیسرا ہے اچھا خاندان، اور چوتھا ہے نیکی، اچھے اعمال۔ اور اللہ کے رسول فرماتے کہ سب سے بہترین ان 4 میں سے ہے نیک اعمال۔ لیکن سب سے بہترین ہے نیک اعمال، اچھے اعمال، دینداری۔ تو جب آپ ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پلان کرنے کا، علم حاصل کرتے ہیں۔ علم 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیاوی علم۔ ہر والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے، اپنے بچوں کو سکھائے۔ سب سے اول جو دین کی بات ہے وہ ہے توحید۔ ہر والدین کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا توحید کے بارے میں۔ دوسری بات ہے نماز پڑھنا، تیسری ہے زکوٰۃ دینا، چوتھی ہے روزہ رکھنا، اور 5ویں اگر حیثیت ہے تو حج کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جو سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن۔ مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں عربی پڑھنا تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، اور 80% سے زیادہ مسلمان غیر عرب ہے، عجم ہیں، وہ عربی نہیں جانتے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود خصوصاً ہندوستان میں، اس دیش میں، ہم ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ضرور سکھاتے ہیں۔ اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تلاوت تو کر سکتے لیکن اس قرآن مجید سے ہدایت نہیں پاتے، کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے۔ تلاوت کرنا اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن ثواب آپ میں لے کے جا سکتا ہے قرآن مجید۔ اگر آپ قرآن مجید سمجھ نہیں سکیں گے تو آپ عمل کیسا کریں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے والدین نے اسے اہم نہیں سمجھا
کہ وہ ہمیں عربی زبان سکھائے، لیکن آج ہمیں ہمارے بچوں